الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وقال الله صلى الله عليه وسلم تكف شرك عين الناس او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کو سنائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں ایمان والوں سے یہ بات کہی ہے کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اب بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، مجھ سے اور آپ سے اللہ کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں جو ایمان والا ہے، جس کو اللہ نے ایمان عطا کیا، اس ایمان والے سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو ایک ایمان والا جب ہے تو وہ اسلام میں اور کیسے داخل ہوگا؟ میں جب پہلے سے ہی مسلمان ہوں اور اللہ پھر کہہ رہا ہے کہ نہیں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تو بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اللہ اس آیت میں ایمان والوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مطلب اللہ کے کہنے کا یہ منشا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میں نے ایمان تمہیں دے دیا، تم ایمان لا کر کے مسلمان ہو گئے، اسلام میں تم داخل ہو گئے، تو اب اس کے بعد یہ ایمان تو تمہارا ایک باطنی چیز ہے۔ میرے اندر ایمان ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر ایمان ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، لیکن دونوں ہیں ایمان والے۔ ایمان جو ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ظاہر کر دے، جو ظاہر میں نظر آئے۔ ہمارا ایمان، آپ کا ایمان نظر کب آئے گا؟ جب وہ ایمان اسلام کے طرز عمل سے ظاہر ہوگا، جب وہ ہمارا اندر کا ایمان اسلام کے احکامات پر، اللہ کے بتائے ہوئے تمام حکموں پر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر وہ ایمان والا جب چلے گا اور جب وہ چل کر کے دکھائے گا، تو جب دنیا اسے دیکھے گی
انسان دیکھے گا تب کہے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، تب وہ کہے گا ہاں کہ یہ ایمان والا ہے، تب اس کے سمجھ میں آئے گا کہ ایمان والے میں اور غیر ایمان والے میں فرق کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان میں اور ایک غیر مسلم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمارا اندر کا ایمان ہمارے ظاہری اعمال سے، ہمارے تمام اخلاق سے وہ ظاہر ہوگا۔ اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان جو ہم نے تمہارے سینے میں داخل کیا ہے اور تم نے جس کلمے کو پڑھ کر اسلام کو قبول کیا ہے اور تم جو مسلمان ہو گئے ہو، یہ تمہارا اسلام صرف مسجد کے اندر ہی نہ رہ جائے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ بھائی ہاں یہ نماز میں آیا ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ ایمان والا ہے۔ ہمارے مسجد سے باہر کی زندگی، اس میں تمام دنیا انسانیت، اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان جب وہ دیکھے ایمان والے کو اور جب اس کے اندر اسے اسلام نظر آ جائے، وہ اللہ اسلام چاہتے ہیں ہم سے۔ اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں پورے کے پورے نمازی بن جاؤ، ایمان والوں پورے کے پورے مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد میں آج ایمان والے بہت داخل ہو رہے ہیں، آج مسجد میں ایمان والے بہت نمازی ہیں، لیکن ہمارا ایمان، ہماری نماز، ہماری عبادت مسجد کی چار دیواری میں ہے۔ دنیا نہیں دیکھ پا رہی کہ ایمان والا کیا ہوتا ہے، دنیا کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسلام کیا ہے۔ ہم اپنے اعمال اور اخلاق سے دنیا کو نہیں بتا پا رہے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ اللہ چاہتے ہیں اس آیت میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ایمان والوں سے یہ بات کہی ہے کہ اے ایمان والوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر آئے تو مسلمان بن گئے، مسجد کی چار دیواری سے نکلے تو اب اسلام نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں، نہ ہمارے پاس اسلامی زبان، نہ ہمارے پاس اسلامی اعمال، نہ ہمارے پاس اخلاقی کریکٹر، کوئی چیز نہیں مسجد کے باہر۔ مسجد کے اندر آ گئے تو سچے پکے مسلمان۔ یہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مسجد کے اندر کی جو تمہاری دنیا ہے، یہ دنیا صرف ایک پریکٹیکل کے لیے ہے کہ ایک مسلمان عبادت کس طرح کرتا ہے، کس طرح اپنے خالق مالک کو یاد کرتا ہے، بس یہ اتنا سا ایک عمل ہے مسجد کے اندر۔ لیکن اس مسجد کے اندر کیے ہوئے اعمال کو اپنے تمام اعضاء پر داخل کر کے لوگوں کے سامنے بتانا کہ ایک سچا پکا مسلمان کیا ہوتا ہے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ فرمایا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ظاہر بات ہے ایمان والا ہے، اسلام میں اور کیسے داخل ہوگا؟ ارے ایک مسلمان ہے، اس مسلمان کو اللہ پھر سے کہیں گے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایمان والا ہے تو اس کو اسلام کے جتنے احکامات ہیں، اللہ نے جتنے حکم دیے ہیں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جن جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا، جن جن باتوں سے منع کیا، روکا، اس سے رک جانا، کرنے کا جسے حکم دیا اسے کرنا، یہی تو اسلام میں داخل ہونا ہے۔ یہی تو اللہ کا اس آیت میں ارشاد فرمانے کا منشا ہے، یہی حکمت ہے اللہ کی۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہ بات کہی ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر آگے دیکھو اسی آیت میں اللہ اگلی بات بھی فرما رہے، ایک طرف تو یہ حکم ہوا کہ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو بات سمجھ گئے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب مسجد میں داخل ہو کر مسلمان نماز پڑھ لینا یہ اسلام کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسلام جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے وہ یہ کہ تمہاری باہر کی دنیا میں تم ایک سچے پکے مسلمان ہو، یہ دنیا کے سامنے نظر آنا چاہیے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا اور اگلا حکم کیا دیا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ۔ اب ایمان والوں کو اللہ یہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ یہ بہت سمجھنے کی آیت ہے اللہ کی، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے سے کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو۔ کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک ایمان والا سچا پکا مسلمان شیطان کے نقشے قدم پہ کیسے چلے گا؟
لیکن اللہ رب العزت ایمان والے سے ہی کہہ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ پتا چلا ایمان والا ہی، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام میں پورے داخل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان والا ہی شیطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اسی لیے تو اللہ نے آگاہ کیا۔ ان دونوں باتوں کا حکم ایک آیت میں اللہ اس لیے دے رہے ہیں کہ ایمان والے کو بہت ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، اسے جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت باخبردار ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تو ہے لیکن یہ ایمان ہمارا کوئی اچک نہ لے جائے، ایمان کو ہماری کوئی خراب نہ کر دے، ہمارے ایمان کا کوئی سودا نہ کر لے۔ اور شیطان تو مستقل ہمارے پیچھے لگا ہے، وہ یہ چاہتا ہی ہے کہ تم ایمان والے تو ہو لیکن پکے سچے ایمان والے نہ رہو۔ تم جب چاہو، جب ضرورت پڑے تو جب بھی چاہو ایمان کا سودا کر لو۔ اس لیے شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے ایک بندے کو دنیا کے ہزاروں لاکھوں انسانوں میں سے چن کر کے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اسے مومن بنایا، اس کے سینے میں کلمے کو میں نے داخل کیا، اس کے دل کو میں نے اپنے ایمان کے نور سے منور کیا، اس کے تاریک دل کو روشن میں نے کر دیا، اس کی ظلمت اور سیاہی والے دل کو میں نے صاف ستھرا کر کے ایمان کی تجلی سے ایمان کے چراغ اور شمع کو روشن کر کے اس کے دل کو پاکیزہ اور مصفہ بنا دیا۔ تو اب اللہ چاہتے ہیں کہ پھر سے اس دل میں ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز داخل نہ ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی کی محبت اس میں نہ آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ اب دنیا میں کوئی اس میرے ایمان والے بندے کو اچھا نہ لگے، اب میرے اس ایمان والے کو اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کا طریقہ اچھا نہ لگے، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتباہ کیا کہ خبردار ہو جاؤ ایمان والو، ہوشیار ہو جاؤ، کیا کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے ہی۔ یہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بات بتلائی ہے ہم سب کو کہ دیکھو ذرا سا بھی تم غافل ہوگے تو شیطان تمہیں اپنے ہتھ کنڈا بنا کر کے تمہیں گمراہ کر لے گا، تمہیں اللہ کی یاد سے ہٹا دے گا، تمہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت سے ہٹا دے گا، تمہیں گمراہ کر دے گا، تمہیں غلط راستے پہ ڈال دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دشمن ہے تمہارا، اور یہ وہ دشمن ہے، یہ دشمنی کسی ہم اور آپ نے نہیں بتایا، یہ اللہ خود بتا رہے کہ دیکھنا، یاد رکھنا، ایمان والوں کا دشمن شیطان ہے ہی۔ تو بتاؤ ہمیں کتنا ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں آگاہ رہنے کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک ایمان والا ہے کہ وہ غافل ہے، وہ سوچتا ہے ہم مسلمان ہیں تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ سوچتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں تو اب ہم ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ پھر اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی کیوں کہتے کہ ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان والو شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، یہ ہم ہی سے تو اللہ کہہ رہے ہیں۔ پتا چلا کہ ایمان والے کو اللہ نے ایمان دے کر کے اس دنیا میں بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ ایمان جو اللہ نے دیا یہ ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے کائنات کی سب سے بڑی دولت اسے دے دی، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت کہ اس دولت کا کوئی بدل ہی نہیں ہے، انمول دولت ہے۔
یہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اس ایمان کی دولت کو ایمان والا تھوڑے سے سکے میں سودا کر لے، تھوڑے سے نفسانی خواہشات کے لیے اس ایمان کا شیطان سے ساز باز کر کے، ہاتھ ملا کر کے ایمان کا سودا کر لے، بتاؤ کتنا گھٹیا سودا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے بندے میں ایمان کو گرانے والے کوئی کام نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا مومن بندہ اخلاق سے اتنا گرا ہوا نہ ہو کہ وہ شیطان کے پیچھے چلنے لگے، اس لیے تو اللہ نے اس میں حکم دیا۔ اسی بنیاد پر اللہ نے جہاں ہم پر کروڑوں احسانات کیے، اس کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر اس سے بڑا احسان کہ انسانوں میں بھی ایمان والا بنایا۔ ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ایک طرف، انسان بنا کر کے ایمان جو عطا فرما دیا، اس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ایک ایمان والے بندے کو بہت سوچ سمجھ کر یہ بات سوچنی چاہیے کہ جو انمول دولت اللہ نے دی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس پر ہمیں گرو ہونا چاہیے۔ یہ فخر کرنے کی چیز ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، اور اپنے ایمان کی قدر یہ ہے کہ اس ایمان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی 2 دن پہلے کی میں ایک ویڈیو آپ کو بتاتا ہوں۔ بمبئی کے ٹاٹا ہاسپٹل کے سامنے ایک بندے نے کھانا لگایا اور سب لائن میں لگ گئے، غریب تھے، سب کھانے میں لگ گئے۔ اب وہ ہر کھانا لینے والے سے کہتا کہ جے شری رام بولو، کھانا ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک ایمان والا ایک پلیٹ تھالی کے لیے اگر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے تو یہ اللہ کے دیے ہوئے اس دولت کا اس نے کتنا گھٹیا سستا سودا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک خاتون بھی تھی، مسلمان تھی، غریب تھی، اس سے جب کہا تو وہ لائن سے تو نکل گئی، لیکن اس نے جے شری رام نہیں کہا۔ اس نے ایمان کی دولت کے سامنے ایک پلیٹ تھالی کھانے کو ٹھوکر مار دیا۔ ایسے لاکھوں پلیٹ قربان جو اللہ کو چھوڑ کر دولت ملے، جو اللہ کو چھوڑ کر کھانا ملے، ایک ایمان والے کو صحیح معنوں میں یہ ایمان کی قدر ہونی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے بھی اسی ہاسپٹل کے سامنے اگلے روز کھانے کا پلیٹ لگوایا، دسترخوان لگوایا اور کہا سارے بھائی لگ جاؤ اور دیکھو بھوکے کو کھانے کی ضرورت ہے، اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، مت بولو، آپ کھانا لے کے جاؤ۔ اور تمام نان مسلم لائن میں لگے ہوئے تھے، سب کو کھانا مل رہا تھا۔ یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں عرض قرآن کی عیسائیت پہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ایمان ہمارے اندر ڈالا ہے، لیکن یہ ایمان دنیا دیکھے گی آپ کے اعمال کے ذریعے، آپ کے اخلاق کے ذریعے۔ اللہ نے اس بندے پر سب سے بڑا احسان کی انسان بنا کر کے ایمان عطا فرمایا، اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر سب سے بڑا احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا انسانیت کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا۔ یہ سب سے بڑا احسان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم زندگی کس طرح گزارو۔ اس لیے اب سنو پیارے آقا کیا فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں نے بھی آپ کے سامنے تشریح کی، اب میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر کون ہے؟ لوگوں میں بہتر انسان کون ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو؟ کیا فرما رہے پیارے آقا؟ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے پہ غور کرنا ہے۔ کیا فرما رہے؟ لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، انسانوں کو نفع پہنچائے۔ نہ آپ نے یہ کہا
کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو نماز پڑھے، نہ آپ نے یہ کہا کہ جس کی بہت ساری عبادتیں ہوں، نہ آپ نے یہ کہا کہ جس کے بہت سارے تہجد ہوں. نہیں، بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اور لوگوں کو نفع پہنچائے، مسلمانوں کو نفع پہنچائے، ایمان والے کو نفع پہنچائے. یہ نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے پہ غور کرو کہ بہترین انسان وہ ہے کہ تمام لوگوں کو جو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. یہ کتنا بڑا جملہ ہے، یہ انسانیت پر کتنا عظیم احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ فرما رہے ہیں کہ میں بہترین انسان اسے سمجھوں گا کہ جو لوگوں کو نفع پہنچانے کا کام کرے. اب یہ جو انسان ایمان والا ہے اور لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے، تو یہ اس کا اندر کا ایمان اسلام کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان ایسے ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع رسانی کا کام کرتا ہے. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ بہترین انسان وہی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس لیے میں فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو میرے عظیم بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت بلند اخلاق یہ نہیں ہے کہ 5 وقت ہم نمازی ہیں، ہم نے اسی کو کافی سمجھ لیا. اور یاد رکھ لینا، یہ کافی نہیں ہے نجات پانے کے لیے. بہت کوئی اس خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ میرے پاس 5 وقتہ بہت نمازیں ہیں، میرے پاس تہجد ہے، لیکن اگر وہ لوگوں کو نفع نہیں پہنچا پا رہا ہے، اگر وہ بہتر کام نہیں کر پا رہا ہے اور اپنے شر سے لوگوں کو بچا نہیں پا رہا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ بہترین انسان نہیں ہے. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں میں بہتر وہ جو نفع پہنچائے اور تکف شر عین الناس، اور اپنے شر کو لوگوں سے روک لے. مطلب کیا؟ ہر انسان کے اندر اللہ نے 2 مادے رکھے ہیں، خیر کا بھی مادہ اور شر کا بھی مادہ. ہر انسان، اس میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے. یہ دونوں مادے، برا انسان چاہے تو بہت برا کر سکتا ہے، اور اچھائی پہ انسان آئے تو بہت اچھائیاں کر سکتا ہے، اور یہ صلاحیت اللہ نے ہر انسان میں دی ہے. تو پیارے آقا نے ہر انسان کو یہ گائیڈ لائن کیا کہ بہتر کام کرو اور اپنے شر سے، اپنے تکلیف دینے والے کاموں سے لوگوں کو بچاؤ، روکو. اب اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا ہے اور اپنے شر سے لوگوں کو نہیں بچاتا، تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ کی نظروں میں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں میں کیا وہ بہتر انسان ہوگا؟ وہ نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتاؤ، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کو سب سے بہترین تحفہ جو آپ نے دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ سب سے قیمتی گفٹ، بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو دیا ہے وہ یہ اخلاق دیے. اچھے اخلاق ہونے چاہیے. ہر مسلمان اچھے کیریکٹر کا مالک ہونا چاہیے. ہر مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا اس سے فائدہ اٹھائے، وہ دنیا کو نقصان پہنچانے والا نہ بنے. یہ چاہتے ہیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بتلائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی دیر تک فضائل اور حقوق پڑوسیوں کے بتانے لگے کہ صحابہ کو خیال ہونے لگا، صحابہ خود کہتے ہیں ہم یہ محسوس کرنے لگے شاید مرنے کے بعد وراثت میں بھی پڑوسی کا کچھ نہ کچھ حصہ آئے گا. اتنے آپ نے فضائل اور حقوق بتلائے پڑوسیوں کی. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجار ثلاثۃ، پڑوسیوں کے 3 حقوق ہیں. اور پھر اس میں فرمایا
کہ پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جس کے 3 حق تمہارے اوپر ہے. ایک پڑوسی ایسا ہے جس کے 2 حق تمہارے اوپر ہیں. ایک پڑوسی ایسا ہے جس کا 1 حق تمہارے اوپر ہے. فرمایا کہ ایک پڑوسی تمہارا ایسا ہے کہ 3 حق ہے. وہ کون سا پڑوسی ہے ہمارا؟ فرمایا کہ اگر پڑوسی آپ کا مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے تمہارا. عام طور پہ بھائی بھائی پڑوس میں رہتے ہیں کیونکہ مکان ایک رہتا ہے, پھر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں, پھر بھائی بازو میں ہوتا ہے. اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, آپ فرما رہے ہیں کہ ایک پڑوسی ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں. اگر آپ کا پڑوسی مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو 3 حق ہیں. وہ 3 حق کیا؟ ایک تو مسلمان اس کے ہونے کا حق, دوسرے تمہارا رشتہ دار بھی ہے اس لیے اس کا 1 حق, اور تیسرا پڑوسی ہے, پڑوسی ہونے کا حق. تو اگر ہمارا پڑوسی مسلمان ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو 3 حق ہمارے اوپر اس کے لیے لازم. اب بتاؤ کتنا بڑا حق ہے. اور اگر ایک پڑوسی ایسا ہے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن مسلمان ہے تو 2 حق ہیں تمہارے اوپر. ایک تو یہ کہ تمہارا پڑوسی ہے اس کا حق, اور دوسرے مسلمان ہونے کا حق. اور اگر ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن پڑوسی تو ہے, اس لیے پیارے آقا نے فرمایا اس کا بھی حق تمہارے اوپر ہے. اب مجھے بتاؤ میرے عزیز دوستو, ہمارا پڑوسیوں سے اخلاق ہمارے کیا ہے؟ ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ مسلمان صرف یہ سوچتا ہے کہ مسجد ہم نے بھر دیا نمازیوں سے, بس ہم پکے مسلمان. یہ بھول ہے ہماری. میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے باتوں سے روک دیتی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نماز روک دیتی ہے. اب مجھے بتاؤ 50 سال ہم کو نماز پڑھتے ہوئے ہو گئے, ہم 50 سال سے زیادہ ٹائم گزار دیے, 50 سال سے بھی پرانے ہم نمازی ہو گئے, لیکن آج ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں ہے, ہماری زبان سے آج ہمارے لوگ محفوظ نہیں ہیں. ہم اپنی زبانوں سے ایسی کڑوی باتیں نکالتے ہیں کہ زہر کا اثر کم ہوتا ہے, ہماری باتوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ سامنے والے کا دل وہ چیر کے رکھ دیتا ہے, جیسے کانچ کا ٹکڑا ایک بار ٹوٹ جانے کے بعد جڑتا نہیں. ہم اپنی زبانوں سے ایسے الفاظ سے ایسا نقصان سامنے والے کو پہنچاتے ہیں کہ اس کا دل زخمی ہو جاتا ہے, پارا ہو جاتا ہے. بتاؤ 50 سال کی نماز کس کام کی ہماری تہجدیں کس کام کی ہے کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ نہیں رکھ سکے, ہم اپنی زبان میں وہ اخلاق نہ پیدا کر سکے, ہمارا اعمال گرا ہوا, ہمارا کریکٹر بالکل بیکار ہے. بتاؤ 50 سال کی نماز کیا ہمیں جہنم میں جانے سے بچا لے گی؟ کوئی فائدہ ایسی نمازوں کا نہیں ملے گا. یہ یقین پیدا کر لیجئے میرے عزیز دوستو, آپ کی تہجد, آپ کی نماز قطعاً ذرہ برابر بھی جہنم میں جانے سے آپ کو بچا نہیں پائے گی اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سب سے عظیم تحفہ دیا, وہ اخلاق کا دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے اخلاق سے پورے قرآن کو اللہ نے سجا دیا کہ آپ کتنے اخلاق کے مالک تھے. آج ہم زبانوں سے یہ بات تو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اخلاق سے پھیلا, لیکن یہ کہنے والا ہی اخلاق کا مالک نہیں ہوتا. ہمارے ہاتھوں میں تسبیح تو ہے, ہمارے ماتھے پہ سجدے کے نشان تو ہیں, لیکن اللہ گواہ ہے کہ ہماری زبان سے ہمارا پڑوسی محفوظ نہیں, ہماری زبان سے سامنے والا انسان محفوظ نہیں. ہم یہی مسلمان ہیں. اسی لیے اللہ نے اس آیت میں کہا کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایمان والے کو اسلام میں اللہ داخل کر رہے ہیں. پتا چلا ایمان تو ہم نے سینے میں داخل کیا ہے لیکن مسلمان کا کوئی کام تمہارے پاس نہیں ہے.
तुम्हारी जबान इतनी गंदी, तुम्हारा कैरेक्टर इतना गंदा, तुम्हारी निगाहें इतनी खराब, अखलाक से रजीला, तुम्हारी सोच गंदी, तुम्हारे दिलो दिमाग में सामने वाले को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए, यही तुम्हारी प्लानिंग है। बताओ मुसलमान है? यही वजह है 50 साल गुजर गए हमको नमाज पढ़ते हुए, हमारी नमाज इन बुरे अखलाक से भी हमको रोक नहीं पाई। पता चला वो नमाज क्या अल्लाह के अर्श पे क्या जाएगी, हमारे सर से ऊपर ही नहीं जाती। इसी वजह से तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ लोग नमाजें पढ़ते तो हैं लेकिन उनकी नमाजें उनके सरों से ऊपर भी नहीं उठती। तो याद रख लेना, आज हमने जो समझ लिया ना कि मस्जिद के अंदर हम बहुत सच्चे पक्के मुसलमान हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गफलत है, भूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए, आप कितने उनके अखलाक को बयान किया जाए। आज हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी छोटी बातें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ हैं, आपके पास 2 मिसवाक हैं, एक मिसवाक टेढ़ी मेढ़ी थी, एक मिसवाक सीधी थी। आपने जेब से दोनों मिसवाक निकाला, टेढ़ी मेढ़ी मिसवाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ले लिया, सीधी मिसवाक अपने साथ सहाबी रसूल को दिया। अब वो देख रहे हैं सहाबी रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे हैं कि सहाबी मेरे इस अमल को देख रहे हैं। सहाबी फौरन बोल पड़े कि या रसूल अल्लाह, सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊं आप पर, मैं ये चाहता हूं, मेरा दिल ये चाहता है कि आप ये तंदुरुस्त मिसवाक आप ले लें और ये मैं टेढ़ी मेढ़ी ले लेता हूं। तो कुर्बान जाए, क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, कितने अखलाक के मालिक थे आप। हमें 100 बार कुर्बान होना चाहिए अपने नबी के अखलाक पर। कहने लगे मेरे सहाबी, आपके सीने से चमकाया और कहा कि मेरे नबी, मैं भी तो यही चाहता हूं कि मैं टेढ़ी मेढ़ी ले लूं और मेरा साथी सीधी मिसवाक ले ले। ये छोटा सा अमल है, ये अखलाक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें कुछ सिखला रहा है, कुछ मैसेज दे रहा है हमें और आपको कि अपने लिए और दूसरों के लिए क्या बेहतर पसंद करो और क्या नुकसान पसंद करो। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, अर्ज करने का मतलब यह है कि बात जितनी भी की जाए कम है, लेकिन बात समझने की है तो आपकी एक हदीस काफी है हमारे, और वो हदीस यही है कि हमें ऐसे अखलाक का पैकर होना चाहिए। हमें अपनी नमाजों पे, इबादतों पे इत्मीनान करके नहीं बैठ जाना चाहिए। मैं बार बार मिंबर रसूल से ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि मुसलमान 5 वक्ता नमाजी को सिर्फ मत समझो। आखिर बताओ कि हम ये मस्जिद के अंदर तो बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, एक मस्जिद के कदम से बाहर निकाला कि मुंह से गाली, दूसरे को बुरा भला कहना, किसी को मारधाड़ की प्लानिंग करना, नुकसान पहुंचाने की बात सोचना, ये मुसलमान है। इसलिए मस्जिद की 4 दीवारी में जो अखलाक, वही बाहर भी हमारे होने चाहिए, और यही तकाजा है अल्लाह का भी, और यही चाहते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। बस इन चंद बातों पर अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।